السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دیپال پور میں مدرسے سے قرآن پاک پڑھ کر گھر آتے 11 سالہ بچی اغوا کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ چورستہ میاں خان کے رہائشی محمد حفیظ کی 11 سالہ بیٹی ماریا بی بی مدرسے سے قرآن پڑھ کر گھر واپس آ رہی تھی کہ کیری ڈبہ پر سوار 7 مرد و خواتین ملزمان نے سڑک سے اغوا کر لیا۔ ملزمان میں منور حسین، اکرم اور فلک شیر سمیت 2 خواتین اور 2 نامعلوم افراد شامل ہیں۔ اہل علاقہ نے روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے اسلحہ تان کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مغوی بچی کے محنت کش باپ کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عارف والا کے گاؤں دلیل کے میں بااثر افراد نے غریب بیوہ کی زندگی اچیرن کر دی۔ ملزمان نے غریب بیوہ کے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون نے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں یاسر علی کمبو۔ عارف والا کے گاؤں دلیل کے میں قبضہ گروپ نے بیوہ خاتون کے لیے زمین تنگ کر دی۔ بااثر افراد کی بیوہ خاتون کے مکان پر قابض ہونے کی سر توڑ کوششیں جاری۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ خاتون کی انصاف کے لیے دہائیاں۔ موضوع دلیل کے میں رہنے والی ہوں۔ شور میرا مار گیا، 5 مرلہ داتا میرے نا کرا گیا، وہ میرے کھو دینو میرے کو ارشد افضل آبد وہ آئے نو نہ آتے میرے تے حملہ کیتا، سارا کچھ میرے کو کھول گئے، جندرے کنڈے میرے توڑ گئے۔ جبکہ رنگشا پولیس نے متاثرہ خاتون کے درخواست پر مقدمہ درج کرنے کی بجائے واقعہ کے گواہان پر مقدمہ درج کر دیا۔ میں جی اس مائی نو لے تے تھانے گیا تے درخواست دیتی ہے، ان دی لہذا درخواست نہ خارج کر دیتی ہے تے میرے بیٹے میرے بھتیجے تے میرے خلاف جی میرا اے گناہ ہے جو میں مائی دی حمایت کیتی ہے، لہذا جی مینوں تے مائی نو انصاف دیتا جاوے۔ پولیس کی ناانصافی پر سراپا احتجاج بنے متاثرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شفاف انکوائری کر کے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، سٹی نیوز، عارف والا۔ مظفر گڑھ میں رات گئے سے ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے مہر سجاد۔ مظفر گڑھ میں رات گئے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی سپلائی کو وقفے سے معطل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہلکی بارش ہونے کی وجہ سے کسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بارش سے گندم کی فصلات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور وابڈہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسم برسات میں بجلی تنصیبات سے دور رہیں، تاروں، کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کے نیچے کھڑے ہونے، گاڑی کھڑی کرنے، سامان وغیرہ رکھنے سے گریز کریں، جانوروں کو بجلی کے کھمبوں اور انہیں سہارا دینے والی تاروں کے ساتھ ہرگز نہ باندھیں۔ مہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ سرگودا میں تھانہ میلہ کے علاقہ بھابڑا میں گھر میں گھس کر ملزمان کی فائرنگ، محمد اعجاز اور محمد سرفراز شدید زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں شیراز احمد شیرازی سے۔ سرگودا میں تھانہ میلہ کے علاقہ بھابڑا میں گھر میں گھس کر ملزمان کی فائرنگ، 3 نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر 2 بھائیوں پر فائرنگ کی۔ زخمیوں میں محمد اعجاز اور محمد سرفراز شامل ہیں۔ نامعلوم افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمیوں کو RSC بھابڑا میں طبی امداد دے کر سرگودا DHQ ریفر کر دیا گیا۔ تھانہ میلہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بھابڑا شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت میں کمی، بارش کے باعث فضا میں اسموگ بھی چھٹ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پسرور اور گرد و نواح میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دن تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان میں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں سردار طیب۔ ملاقات میں بلوچستان کے شمالی علاقوں میں ترقیاتی کاموں پر بات چیت ہوئی۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے کہا کہ 600 ارب روپے کی خطی رقم سے جنوبی بلوچستان کی پسماندگی میں واضح کمی آ رہی ہے۔ اس پیکج پر بلوچستان کی عوام کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے شمالی بلوچستان پیکج کے لیے اقدامات کا بھی خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت کے مطابق اقتصادی کمیشن جلد از جلد اس کی تیاری مکمل کرے گی۔
اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے بلوچستان میں آنے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار طیب خان، سٹی نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار کی ملاقات میں پی ٹی آئی کے علاقائی تنظیمی ڈھانچے اور جنوبی پنجاب کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سردار طیب۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کو مضبوط اور فعال بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے علاقے کے لوگوں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں بالخصوص جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ذاتی طور پر جنوبی پنجاب سے متعلق تمام معاملات پر پیش رفت کی مستقل بنیادوں پر نگرانی خود کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار طیب خان، سٹی نیوز، اسلام آباد۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب کے الیکشن میں امین بھٹی گروپ کے نامزد امیدوار برائے صدر رانا محمد اعظم اور امیدوار برائے جنرل سیکرٹری علی احمد نول کی جانب سے ممبران کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر پنجاب بار کونسل چودھری محمد انور زاہد، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رائے قاسم مشتاق کھرل سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ہمارے پینل نے ہمیشہ وکلاء کی بے لوث اور ہر ممکن مدد کی، بالخصوص نوجوان وکلاء کے لیے بے شمار مشکلات اور محدود وسائل کے باوجود چیمبرز کی تعمیر کو یقینی بنایا۔ انشاءاللہ وکلاء کی خدمت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ امیدواروں نے اعتماد کا اظہار کرنے پر امین بھٹی گروپ کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اللہ کی مہربانی اور وکلاء کے تعاون سے کامیابی کے بعد وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، کورونا وبا سے متعلق بریفنگ اور اومیکرون کے کیسز میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں سردار طیب۔ وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں اومیکرون کے کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کی پاکستان ٹیوبویل بورڈ کی تنظیم نو کی بھی منظوری دی گئی۔ صوبہ پنجاب صحت کارڈ پروگرام پر 400 ارب روپے خرچ کر رہا ہے۔ صحت کارڈ سے شہری 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ حکومتی اقدام سے ملک میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے تفصیلی بریف کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار طیب خان، سٹی نیوز، HD، اسلام آباد۔ احمد پور سیال میں ہیڈ کانسٹیبل کی ASI کے عہدے پر ترقی، DSP کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر نے ترقی پانے والے پولیس آفیسر کو پروموشن کے رینک لگائے۔ مزید جانتے ہیں غلام شبیر سے۔ جی بالکل، تحصیل احمد پور سیال DSP آفس احمد پور سیال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں DSP چودھری اشرف گجر اور اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے ہیڈ کانسٹیبل سے ASI کے عہدے پر ترقی پانے والے پولیس آفیسر سردار منور خان بلوچ کو باقاعدہ پروموشن رینک لگا دیے۔ اس موقع پر DSP چودھری اشرف گجر نے ترقی پانے والے پولیس آفیسر اور دیگر پولیس ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلوص نیت اور پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینے سے ترقی کے احکامات بڑھتے رہتے ہیں۔ ترقی پانے پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو انصاف کرنے کا اختیار دیا، اس کو بطور اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمات کریں۔ اس موقع پر تحصیلدار رو عالم شکیل عالم، صحافی محمد عرفان ہرپل، سردار عتیق الرحمان خان بھٹا، مسٹر غلام شبیر، چودھری عرفان چدر سمیت دیگر پولیس ملازمین بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر، سٹی نیوز، احمد پور سیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ہکلا TI خان موٹر وے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 ارب سے زائد کی زمینوں سے قبضہ ختم کیا۔ NHA میں بیٹھے لوگ زمینوں کے قبضے میں شامل تھے۔ NHA کا ریونیو کرپشن ختم کر کے دگنا ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سردار طیب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایسا نظام بنایا جائے جس میں کوئی علاقہ پیچھے نہ رہے۔ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے 2013 میں 2021 سے زیادہ مہنگی سڑکیں بن رہی ہیں۔ ماضی میں 1000 ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں میں گیا، پیسہ چوری نہ ہوتا تو زیادہ سڑکیں بن سکتی تھی۔ پچھلے لوگوں نے جو پیسہ خرچ کیے اس میں دگنی سڑکیں بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ 2013 کی نسبت آج سستی سڑکیں بن رہی ہیں۔ ماضی میں سڑکیں ملک کے لیے نہیں، پیسہ بنانے کے لیے بنتی تھی، اس کا مطلب بیچ میں پیسہ بنایا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 25 سال سے کہہ رہا ہوں، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔
ادارے سے کرپشن نکالیں تو عوام کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی انشورنس آ جائے گی۔ مارچ تک پنجاب کے خاندانوں کو صحت کارڈ دیں گے۔ صحت کارڈ صرف کارڈ نہیں، ہیلتھ سسٹم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صحت، تعلیم، انصاف، انسانیت ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ ملک طویل مدت منصوبے سے بنتے ہیں، لانگ پلاننگ نہ ہونے سے زیادہ تر علاقے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حقہ ڈی آئی خان موٹر وے سے پسماندہ علاقے ترقی کریں گے۔ طویل مدت پلاننگ نہ ہونے سے تھوڑے سے علاقے ترقی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین نے 30 سالہ لانگ ٹرم بنانا، چین دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ سے ملک کو آگے لے جانے کا سوچتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کی ہمراہ سردار طیب خان، سٹی نیوز، اسلام آباد۔ پریس کلب اونٹ شریف کے سال 2022 کے عہدیداران کا چناؤ مکمل کر لیا گیا، جس کی تقریب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے سبزہ زار کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ متفقہ رائے سے میاں عامر صدیقی صدر، خواجہ غلام شبیر چیئرمین، محمد ساجد نائب صدر، عمران دانش جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، جبکہ شفیق انجم کو انفارمیشن سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ 9 منتخب عہدیداروں کو پھولوں کے ہار اور مالا پہنائی گئی۔ منچن آباد اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سردی کے باعث سوپ اور گرم اشیاء کی مانگ بڑھ گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد احمد بٹو۔ جی بالکل، منچن آباد، مکلوڈ گنج اور اس کے مضافات میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ راتی سردی اور بارش نے انڈے، سوپ اور گرم اشیاء کی مانگ میں بھی اضافہ کر دیا۔ جہاں خشک سردی میں انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کیے، بارش کی آمد سے بچوں بڑوں میں بیماریوں میں یقیناً کمی آئے گی۔ موسم سرما کی اس بارش سے گندم کی فصل پر بھی صحت مند اثرات مرتب ہوں گے اور جہر پیداوار میں یقینی اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر مسلسل بارش کا یہی سلسلہ جاری رہا تو نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ کوٹ ادو کے علاقہ دائرہ دین پناہ میں چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ، پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ چور خواتین کے ووکیشنل سینٹر سنتزار سے ہزاروں روپے مالیت کی سلائی مشینیں، کپڑوں کے تھان اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ آئے روز دکانوں کی لوٹ مار اور جانور چوری جیسے واقعات میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ اہل علاقہ نے متعدد بار پولیس تھانہ دائرہ دین پناہ کو درخواست دی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اہل علاقہ نے ڈی پی او سے شہر میں دن اور رات کے وقت پولیس گشت کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی پی او بھکر سید علی رضا نے تھانہ سٹی بھکر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے سائرین کے مسائل سن کر متعلقہ افسران کو درخواستیں مارک کی اور متعلقہ افسران کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے داد رسی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری کے شرکاء سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل سے متعلق دریافت کی اور کہا کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز وڈائچ کی زیر صدارت ضلع بھر کی تزئین و آرائش کے جامع پلان کی تشکیل کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلعی افسران اللہ کی جانب سے دیے گئے موقع کو غنیمت جان کر عوام الناس کی خدمت کو اپنا نصب و لین بنائیں۔ اپنے فرائض کو پوری دل جمعی کے ساتھ انجام دے کر عوام کے لیے مثال بنا جا سکتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ضلع بھر کی تزئین و آرائش کا جامع پلان 1 ہفتے کے اندر پیش کریں۔ واضح رہے کہ فرائض سے غافل افسران کی ضلع بھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹر تالکہ میرپور ساکرو عبد الکریم کمبھار نے پی ایس 79 کے ایم پی اے سردار جام اویس جوکیو کی خصوصی ہدایت پر گورنمنٹ ہائی اسکول گجو پہنچ کر لائبریری کا دورہ کیا اور اساتذہ سے ان کے مسائل معلوم کیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق اور ہر مسلم مرد و عورت پر لازم ہے۔ پی ایس 79 کے عوام دوست ایم پی اے سردار جام اویس جوکیو اپنے حلقے میں تعلیم کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ہائی اسکول گجو سمیت تالکہ بھر کے اسکولوں کی ہر طرح کی مدد جاری رکھیں گے تاکہ یہاں کے طلبہ و طالبات مستفید ہو سکیں۔ پریس کلب گھارو کے سالانہ انتخابات، نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ کے صدر محبوب بروہی دھابے جی، انجمن تاجران گھارو کے صدر مولوی محمد قاسم چانڈیو اور سماجی رہنما آصف جوکیو کی قیادت میں ہوئے، جس میں متفقہ طور پر ذوالفقار خاص خیلی صدر، سید دائم شاہ نائب صدر، سید عمران علی جنرل سیکرٹری اور عبدالرشید پہور انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ صحافی معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ مظالم کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پریس کلب گھارو کے تمام 9 منتخب عہدیداران اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں گے۔ ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان عابد علی بلوچ سے انجمن تاجران کے وفد نے ان کے آفس میں ملاقات کی اور شہر میں امن و امان کی بہتر صورتحال پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی عابد علی بلوچ کا کہنا تھا کہ شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، جرائم کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔
شہر میں کسی قسم کا جرم کو روکنے کے لیے پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بھی پولیس سے اچھا تعاون جاری ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں جی ایس این قومی محاذ کے رہنما ظہور حالی پوٹو، جاوید حالی پوٹو اور زہیب جمالی کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سندھ کی زراعت کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کھاد کے بڑے بڑے ڈیلرز نے کھاد کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے بلیک مارکیٹنگ کا بازار گرم کر دیا، جس کے باعث آبادگار سخت پریشانی سے دوچار ہیں، لیکن ان بلیک مارکیٹنگ کرنے والے کھاد ڈیلرز کے خلاف انتظامیہ کارروائی کرنے کو تیار نہیں، جو کہ ضلع ٹنڈو محمد خان کے آبادکاروں کے ساتھ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے منی بجٹ میں بھی آبادکاروں کا معاشی استحصال کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے منی بجٹ میں زرعی مشینری، ادویہ، بیج اور کھاد سمیت دیگر زراعت سے وابستہ اشیاء پر ٹیکس لگا کر آبادگاروں کا معاشی قتل کیا ہے۔ بہت جلد سندھ بھر میں وفاقی حکومت کے عائد کردہ ٹیکس کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ٹنڈو محمد خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام سومرا ہاؤس پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی ٹنڈو محمد خان کے صدر ایم پی اے سید اعجاز علی شاہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کی جانب سے جو منی بجٹ پیش کیا گیا وہ عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈالا گیا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ 3.5 سال میں پی ٹی آئی حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آئندہ ملک بھر سے پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ سانحہ آرٹسٹ یونین 5 جام کنڈو میں 4 مزدوروں کی شہادت کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خاص ہدایت پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکھی اور معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے جام کنڈو پہنچ کر واقعے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کے لواحقین سے تعزیت کی۔ صوبائی وزیر نے سیکرٹری لیبر کو احکامات جاری کیے کہ اعلیٰ سطحی انکوائری کرائی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ سانحہ کیسے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لواحقین کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر کرائی جائے گی۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ لواحقین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے معروف سماجی فلاحی ادارہ المبارک فاؤنڈیشن نے اسلامک چیریٹیبل آرگنائزیشن پاکستان کے تعاون سے شب قدر کے مضافات میں غریب اور مستحق درجنوں خاندانوں میں موسم سرما پیکج تقسیم کیا۔ موسم سرما کے اس پیکج میں اعلیٰ کوالٹی کے قیمتی گرم کمبل، مردانہ اور زنانہ گرم کپڑے اور چادر، بچوں کے گرم سوٹ، 4 کلو گیس سے بھرا ہوا سلنڈر اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھیں۔ المبارک فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عرفان اللہ ہاشمی نے انٹرنیشنل اسلامک چیریٹیبل آرگنائزیشن پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر عبدالحی کا مستحق افراد کے لیے موسم سرما پیکج کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا اور انٹرنیشنل اسلامک چیریٹیبل آرگنائزیشن کے رفاہی خدمات کو خوب سراہا۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی زیر صدارت ایڈورڈز کالج پشاور میں پرنسپل تعیناتی سے متعلق بورڈ آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ پینل میں شامل 5 امیدواروں میں سے صرف 3 امیدوار بورڈ آف گورنرز اجلاس میں انٹرویو کے لیے پیش ہوئے۔ انٹرویو کے لیے آنے والے 3 امیدواروں میں سے 2 طے شدہ اہلیت اور تجربے پر پورا نہیں اترے۔ بورڈ آف گورنرز اجلاس سے متفقہ طور پر اہلیت اور تجربے پر پورا اترنے والے ڈاکٹر شرون ہانوک کی انٹرویو کے بعد متفقہ طور پر بطور پرنسپل ایڈورڈز کالج تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جعفر آباد میں موسم سرما کی پہلی بارش، ڈیرہ الایار کی گلیاں اور سڑکیں کیچڑ سے خراب ہو گئیں۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بجلی اور گیس کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وقفے سے جاری بارش نے کاروبار زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ بارش کے ساتھ ہی بجلی بھی غائب ہو گئی اور گیس بھی ناپید ہو گئی، جبکہ مختلف دیہی علاقوں میں بارش سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ شہر بھر میں عملہ صفائی بھی غائب ہو چکا ہے۔ اور صحبت پور کے رہائشی حاجی سرور کمرانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب ایس ایچ او تھانہ 298 رحمت اللہ کمرانی نے مجھے ناحق لاک اپ کر کے کہا کہ آپ کا بندوق کا لائسنس جعلی ہے اور مجھ سے 5000 لے کر 3 گھنٹے لاک اپ کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ ایس ایچ او آئے روز علاقے میں لوگوں کو تنگ کر کے پیسے لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر دفتر صحبت پور آ کر اپنے لائسنس کی تصدیق کرائی کہ میرا لائسنس باقاعدہ اصل ہے، لیکن ایس ایچ او نے مجھ سے ناحق 5000 لے لیا۔ میں غریب آدمی ہوں۔ متاثرہ شخص نے آئی جی بلوچستان سے مطالبہ کیا کہ ایس ایچ او کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایچ ڈی۔